السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم۔ سچے مسلمانوں اور اچھے پاکستانیوں، آئیے سب سے پہلے اپنے پیارے آقا پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سلام پیش کرتے ہیں۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ سارے جہاں کی مومنو، بیوٹی یہی تو ہے۔ صلی اللہ نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ سچے مسلمانوں اور اچھے پاکستانیوں، آپ جہاں بھی ہیں، ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ وقت نکال کے میری گفتگو سنتے ہیں اور اس پر غور کرتے ہیں اور اس کو پھر آگے شیئر بھی کرتے ہیں، اور اپنے چینل کو سبسکرائب جنہوں نے نہیں کیا ہوا وہ سبسکرائب بھی کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آج کی حدیث جو ہے اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان، جس پر ہم غور کریں گے، سوچیں گے اور اس کو سمجھنے کے بعد عملی زندگی میں سے شامل کریں گے۔ تو آج کی حدیث جو ہے وہ یہ ہے، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، سارے انسان خطا کار ہیں، اور خطا کاروں میں سب سے بہتر وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ جامعہ ترمذی، حدیث کا نمبر ہے 2499، 2499۔ سچے مسلمانوں اور اچھے پاکستانیوں، اس میں ہمیں یہ یاد دلا کے کہ انسان خطا کا پتلا ہے اور وہ ہر وقت غلطیاں کرتا رہتا ہے، اس سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ گناہ گار ہونا، خطا کار ہونا یہ کوئی برائی نہیں ہے، بلکہ یہ انسان ہونے کے ناطے ہمارے اندر جہاں خوبیاں پائی جاتی ہیں وہاں خامیاں بھی شامل ہیں۔ لیکن یہاں پر ہمیں یہ بتایا گیا، یہ سمجھایا گیا کہ جو خطا کار تو ساری ہیں، گناہ گار تو ساری ہیں، لیکن سب سے بہترین وہ ہے جو ساتھ ساتھ توبہ بھی کر لیتا ہے۔ یعنی اس میں ہمیں سبق دیا جا رہا ہے کہ ہم جب بھی یاد آئے، سمجھ آئے کہ میں نے غلطیاں کی ہیں، آج کے دن میں فلاں غلطی کی ہے، فلاں گناہ کیا ہے، تو کیا کرے؟ توبہ کر لے۔ یعنی ساتھ ساتھ استغفر اللہ کہتا رہے، جب بھی فرصت ملے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہے اور کہتا رہے استغفر اللہ، اے اللہ مجھے بخش دو، اے اللہ مجھے معاف کر دو۔ تو اس طرح سے وہ جو ہے کہا گیا کہ خطا کار تو ہیں سارے، گناہ گار تو ہیں سارے، لیکن جو ساتھ ساتھ گناہوں کی معافی مانگتا رہے وہ سب سے بہتر ہے۔ اس حدیث میں ہمیں یہ سبق، یہ سمجھایا گیا، یہ بتایا گیا۔ تو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں یہ بھی احساس ہونا چاہیے کہ ہم کیا کیا غلطیاں کر رہے ہیں، سارا دن کیا کیا گناہ کر رہے ہیں، کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں اور کتنی چھوڑ رہے ہیں، کتنے لوگوں کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ کتنی کوتاہیاں کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کتنا ناروا سلوک کر رہے ہیں، کہاں کہاں ہمارا رویہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا نہیں ہے۔ اس سب پر بھی غور کرنا ہے، سوچنا ہے، اور پھر جب سمجھ آتی جائے، ساتھ ساتھ پتہ چلتا جائے کہ یہ میں نے غلط کیا ہے، اللہ کی جو حقوق و فرائض ہیں ان میں میں نے کہاں کب نماز نہیں پڑھی، کب میں نے اپنے رب کو یاد نہیں رکھا، کب میں نے کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ نہیں پڑھی، تو یہ سارا کچھ جو ہے نا، یہ ساری جہاں جہاں یاد آتے جائیں گناہ، تو ساتھ ساتھ کیا کرے انسان؟ توبہ کرتا رہے، یعنی استغفر اللہ، اے اللہ مجھے معاف کر دو کہتا رہے، اور ساتھ ساتھ آئندہ سے ان گناہوں سے، ان کوتاہیوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح سے ہمارا رویہ جو انسانوں کے ساتھ ہے، اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ ہے، اس میں جہاں جہاں کوتاہی ہوتی رہے، وہاں جب سمجھ آتی رہے کہ یہ میں نے غلط کر دیا ہے، فلاں انسان کو میں نے تکلیف پہنچائی ہے، فلاں کو میں نے نقصان پہنچایا ہے، فلاں کے لیے میں نے غلط سوچا ہے اور غلط کیا ہے، تو
تو اس سے بھی ساتھ ساتھ وہ سوری کہتا رہے، معافی مانگتا رہے، معذرت چاہتا رہے، اور پھر اس کے ساتھ اللہ سے بھی، کیونکہ اللہ کی بنائی مخلوق کے ساتھ غلط کیا ہے، تو کئی غلطیاں تو ہیں ایسی جو کہ ڈائریکٹ اس انسان کے ساتھ کی ہیں، کئی آپ نے نا سمجھی میں ڈائریکٹ نہیں کی، انڈائریکٹ طریقے سے کی ہیں، تو اس لیے ساتھ ساتھ اللہ سے بھی معافی مانگتے رہیں، اور جن انسانوں کے ساتھ، جن آس پاس کے لوگوں کے ساتھ آپ سے کوتاہیاں ہو جائیں، ان سے بھی معذرت کر لیا کریں، ان کو بھی بتا دیا کریں کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، جو کہ آپ کو نقصان پہنچا ہے، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ تو اس حدیث میں، اس فرمان مصطفیٰ میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم جب جب کوتاہیاں کریں، جب جب ہمارے سے کوئی گناہ ہو جائے، تو اس پر اللہ کی مخلوق سے بھی اور اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگتے رہنا چاہیے، اور آئندہ توبہ کر لینی چاہیے کہ آئندہ میں ایسی غلطی، ایسی کوتاہی نہیں کروں گا۔ تو اب آتے ہیں کچھ روٹین کی گفتگو کی طرف، اور ساتھ ساتھ آج میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ کچھ موسم جو ہے وہ بہت زیادہ سرد ہے، اس کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں پہلے، بلکہ موسم کے حوالے سے ہی بات کر لیتے ہیں۔ سردی بہت زیادہ ہے، اور یہ یاد رکھیے کہ سردی کا موسم جب شدید ہوتا ہے تو اسی میں عام طور پر ہمارے ہاں دل کا اٹیک، جو جسے ہارٹ اٹیک کہتے ہیں، وہ بھی زیادہ تعداد میں ہوتا ہے۔ عام طور پر سردیوں میں اموات زیادہ ہونے کی وجوہات جو ہیں ان میں ہارٹ اٹیک سرفہرست ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم عام طور پر پانی جو ہے وہ پینا کم کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں پانی پینا کم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پھر بھی اس کی مقدار کچھ نہ کچھ برقرار رکھنی چاہیے، بلکہ یہ کر لیں کہ اگر آپ پانی جو ہے وہ کم پینے کی بجائے یہ کر دیں کہ پانی جو ہے تھوڑا گرم کر کے پی لیں، یعنی جتنا قابل برداشت ہو، پیا جا سکتا ہو، اتنا گرم گرم پئیں، ٹھنڈا نہ پئیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عام طور پر جو انسان کی وینز ہیں وہ سکڑ جاتی ہیں، پانی کی کمی کی وجہ سے وہ سکڑ جاتی ہیں، ٹھنڈی ہو کے وہ سکڑتی ہیں۔ اسی طرح سے خون جو ہے وہ گاڑھا ہو جاتا ہے، جب پانی کی کمی ہوتی ہے جسم میں تو خون جو ہے وہ گاڑھا ہو جاتا ہے۔ اس کو کنٹرول رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک تو پانی کی مقدار کو قائم رکھنے کی کوشش کریں، پئیں، ٹھنڈا نہیں پیا جا رہا تو تھوڑا گرم کر کے پی لیں، اور بلکہ پینا ہی گرم پانی چاہیے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اپنے جسم کو گرم رکھنے کے لیے گرم کپڑے پہنیں، اپنے آپ کو ٹھنڈک سے بچائیں۔ جتنا آپ اپنے جسم کو گرم رکھیں گے، چاہے وہ گرم کپڑے پہنیں، اور چاہے وہ گرم پانی پئیں، اور چاہے وہ اپنے آپ کو سردی سے بچانے کے لیے زیادہ وقت جو ہے وہ چھت کے نیچے رہیں، تاکہ آپ کو ڈائریکٹ سردی جو ہے وہ ہٹ نہ کر سکے۔ تو اس طرح سے سردی سے بچنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو تندرست رکھنے کی کوشش کریں، تاکہ آنے والا کل جو ہے وہ اچھا ہو۔ تو اسی طرح سے اب یہ تو ہو گیا جسمانی لحاظ سے اپنے جسم کو فٹ رکھنے کا، تو اسی طرح سے کوشش کریں روحانی لحاظ جو ہے اس سے بھی اپنے آپ کو سیٹ رکھیں، کہ سچ بولیں، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، کم از کم ایک پھلدار پودا ضرور لگائیں، ووٹ سوچ کر ڈالیں، ضرور ڈالیں مگر سوچ کر، کہ کس نے پچھلے 70 سال میں ہمارے ساتھ، ہمارے ملک کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ یہ ساری باتیں ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی مرضی کریں، لیکن سوچیں کہ ہمارا ملک جو ہے، کیا ہم ساری عمر اسی طرح سے مشکلات ہی برداشت کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں کہ ٹیکسز عوام دے، مہنگائی کی چکی میں عوام پستی رہے، اور عیاشیاں ہمارے حکمران کرتے رہیں، چاہے وہ کسی بھی ادارے کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ سیاسی لحاظ سے ہوں، کسی بھی طرح سے ہوں۔ تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمارے لیے کون بہتر سوچتا ہے، اور کون بہتر کرتا ہے، اور کون آئندہ بہتر کر سکتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ذہن میں رکھتے ہوئے پھر ووٹ کرنے کا فیصلہ کریں، بلکہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی متاثر کریں۔ اگر آپ کو سمجھ ہے، سوچ ہے، تو اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی بتائیں کہ اس دفعہ جو ہے نا الیکشن میں ووٹ کس کو ڈالنا ہے، یہ بھی سوچیں۔ اسی طرح سے کوشش کریں غیبت سے بچیں، کسی کے خلاف بلا سوچے سمجھے
بولنے سے بہتر ہے کہ آپ خاموش رہیں، یا اس کی جگہ بولنا بہت ضروری ہے تو پھر اپنا کارنامہ بتائیں، آپ کیا کریں گے اپنے ملک کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے پیارے وطن پاکستان کے لیے، اور سب سے بڑھ کر اپنے پیارے مذہب اسلام کی سربلندی کے لیے آپ کا کیا کردار ہے، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، اب تک کیا کیا ہے، آئندہ زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہیں، اس پر آپس میں گفتگو کیجیے۔ انشاءاللہ ہم آئندہ زندگی میں آسانیاں حاصل کرنے میں کامیاب ٹھہریں گے۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، جیتے رہو، سوچو، غور کرو، سمجھو، اور پھر سب سے بڑھ کر عمل کرو۔ ہمارے پاس عمل کی شدید کمی ہے، ہماری قوم عمل سے بھاگتی ہے، تو عمل کریں، صرف زبانی تقریریں نہیں، صرف باتیں نہیں، عمل کریں، تو انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب ٹھہریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر جگہ ہر وقت اپنی حفاظت میں رکھے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔